ایران کی صورتحال کے اوپر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی مطالبہ کیا، دیگر ممالک کی طرف سے بھی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور کے پر جنگ بندی کی جائے، اگرچہ کہ ایران کی طرف سے یہ مطالبہ تاحال نہیں کیا گیا، اور جیسے کہ امریکی صدر نے تھریٹ کیا تھا کہ فوری طور کے اوپر آپ سرنڈر کریں، جنگ بند کریں، ایران یہ کہتا ہے کہ مذاکرات میں کرنے کو تیار ہوں، پرامن طریقے سے ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ جس نے آغاز کیا، جنگ کا روکنے کا اناؤنسمنٹ بھی وہیں سے ہونی چاہیے اسرائیل کی طرف سے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب تک ان 9 دنوں کے اندر کس طریقے سے ایران نے اسرائیل کو اب تک ریٹیلیٹ کیا ہے اور پوری دنیا کو ایران نے سرپرائز دی ہے؟ اچھا بٹی صاحب، پہلے تو یہ جو آج کی بات ہے، ساری جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، یہ جو ان کی پشت پر ہیں بیسیکلی اسرائیل کی، تو آج جنگ بندی ان کو کیسے یاد آ گئی؟ آج بڑا خطاب کیا ہے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی جی ایران کے، ہیومن رائٹس کونسل میں جنیوا میں، انہوں نے کہا جا رہے تو یہ ہے، آغاز تو اس نے کیا ہے، ہماری فوجی قیادت کو تو اس نے نشانہ بنایا ہے، تو جنگ ہم نے کیسے بند کرنی؟ جنگ اس نے بند کرنی ہے جس نے شروع کی ہے۔ بڑی صائب اور مدلل بات کی ہے جو آج ان کو گفتگو کی۔ آتے ہیں 9 روزہ جنگ کے اوپر، جنگ کا آغاز کیا بالکل بے بنیاد، دنیا کے تمام قوانین اٹھا لیں، ان کو تہس نہس کر کے جو عالمی دہشت گرد ہے نیتن یاہو، اس نے ایران کی ساری فوجی قیادت کو اڑایا، اس کے بعد ان کے سائنٹسٹ تھے ان پر نشانہ بنایا، اور پھر ان پر اٹیک بھی کیا، سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ اب آ جاتے ہیں، جب وہ آپ نے اتنا بڑا تو حملہ کر دیا، تو مجھے صرف 12 گھنٹے میں نے دیکھا ایران کو تھوڑے سے سکتے میں آیا، لیکن انہوں نے فوری کم بیک کیا۔ اب ایرانی قوم کی، جیسے کہ رہبر معظم نے جو بات کی ہے، وہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جب انکنڈیشنل انہوں نے کہا نا کہ آپ سرنڈر کریں، ٹرمپ نے ان کو دھمکی بھی دی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے رہبر معظم نے کہ جو لوگ ایران کی تاریخ جانتے ہیں، جو ہماری قوم کو جانتے ہیں، ہمارے لوگوں کے جذبے کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی ایرانی قوم کو دھمکی نہیں لگاتے۔ آپ ان کی قبل از اسلام سے لے کر اسلام کے بعد یہ ساری تاریخ جن سے واقف ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب امام خمینی نے ایک تحریک شروع کی تھی، اس وقت جو ایک امریکہ کی ٹاؤٹ حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی، اس وقت امریکہ نے پوری کوشش کی تھی ان کو بچانے کی، لیکن رضا شاہ پہلوی کو بھاگ کر جانا پڑا تھا اور اپنی جان چھڑانی پڑی تھی۔ ابھی بھی جو صاحب لوگ ہیں ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ اب ایران پر جنگ مسلط ہو گئی ہے، اور ایران کو عراق کے ساتھ انہوں نے 8 سال ایک جنگ لڑی ہے، اس سے بھی واقف ہیں جنہوں نے لوگوں نے وہ جنگ دیکھی ہے۔ 40 سال سے ایران پابندیوں میں ہے، کسی ملک سے کبھی کوئی قرضہ نہیں لیا، انہوں نے اپنے طور پر جیسے تیسے ہیں انہوں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ اب ایرانی جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے آپ کا باڈی لینگویج دیکھ لیں، وہ جنگ میں پوری طرح داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جنگ سال ہو، 2 سال ہو، 5 سال ہو، ہم نے اس جنگ کو اب لڑنا ہے، جارحیت جو ہم پر مسلط کی گئی ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ایران کے اندر، اس سے قبل جب جنرل سلیمانی کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی ایران نے سائنٹسٹ کو بھی شہید کیا گیا، کافی مرتبہ ان پر حملے کیے گئے، وہاں کاروائیاں کی گئی خفیہ طور پر، لیکن اب اس وقت ایران نے ایک کھلی جنگ نہیں چھیڑی تھی، اب وہ اس جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب جیسے کہ نیتن یاہو کی چیخو پکار یہ بتا رہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 زخمی ہو گئے، کبھی 4 زخمی ہو گئے۔ بلڈنگوں کی تباہی تو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا خالی بلڈنگیں لوگوں کے بغیر ہی ہیں؟ یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، سارے میڈیا پہ پابندیاں لگائی اور اس لیے ویڈیو کو وہاں سے بے دخل کر دی گئی، اردن سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا جا کر۔ اب جو ان کی چیخیں ہیں، جو نیتن یاہو کی اور ان کے سرپرستوں کی، یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، جیسے مودی نے بنایا تھا ہمارے خلاف ایک پلان، وہ بری طرح بکھر چکا ہے۔ اب اس جنگ کا جس نے جارحے ہے اس نے پہلے جنگ بندی کرنی ہے۔ اس سے قبل میں سمجھتا ہوں جو 1 سال سے جو مظلوم فلسطینیوں کو، جن کے معصوم بچے، جس پر یورپ بھی سیکھ پا ہے، سراپا احتجاج ہے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی فوری طور پر حملے بند ہونے چاہیے، اور آگ کے ساتھ بھی جو ایران کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی پہل کس نے کرنی ہے؟ جس نے جارحیت کی ہے۔ بالکل، وہ یہ تو جنگ لڑنے پر آمادہ نہیں، وہ تو ابھی بھی امن اور صلح کی بات کر رہا ہے ایران۔ اس پہ ایران حق پہ ہے۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں جو جیسے پاک بھارت جنگ میں جارحے تھا بھارت اور ہم حق پر تھے تو اللہ نے ہمیں فتح دی تھی، اس جنگ میں ایران جو مظلوم ہے، جارح ہے اسرائیل، تو اب اس جنگ میں بھی اس کو شکست فاش ہوگی، دیکھیے گا آپ، بلکہ ہو ہی چکی ہے اگر وہ اس کا اعلان نہیں کر رہے۔ اسی لیے ان کے عالمی سرپرست اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔